رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے کئی مخلوقات کو پیدا کیا جن میں سے 3 عقل والی ہے۔ ایک فرشتوں کے پاس عقل ہے، ایک جنات کے پاس عقل ہے اور ایک انسانوں کے پاس عقل ہے۔ فرشتے گناہ نہیں کرتے، اللہ کے تابعدار ہیں، جبکہ جنات اور انسان میں اللہ نے ارادے کی قوت رکھی ہے، عمل کی قوت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے انسان کو دایاں راستہ بھی دکھلا دیا اور بایاں راستہ بھی دکھلا دیا، اما شاکرم و اما کفورا، چاہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور چاہے اللہ کی نافرمانی کرے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، کلام کرنے کے لیے ہونٹ دیے، وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ، دایاں اور بایاں راستہ دکھلا دیا۔ انسان اور جنات کی مرضی ہے سیدھے راستے پہ چلیں یا غلط راستے پہ چلیں۔ جو فاسق و فاجر ہے، جو کافر ہے، مومن کے مقابلے پہ نہیں آ سکتا۔ مومن کا مقام بہت بلند ہے۔ ہر مومن و مسلمان کافر اور فاسق فاجر سے اونچا ہے، درجے میں کافر نیچے، مومن اوپر۔ مومنوں کے اندر ساروں کا مقام ایک جیسا نہیں۔ تہجد پڑھنے والا، نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا صالح ہوتا ہے، صالح نیک ہوتا ہے، زاہد ہوتا ہے، باعمل مسلمان ہوتا ہے۔ لیکن صالح آدمی اس شہید کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس نے اپنی گردن کو اللہ کے راستے میں کٹوا دیا ہو۔ شہید کا مقام اعلیٰ ہے، اس لیے کہ شہید نے، صالح نے زبان سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور شہید نے کیا کیا؟ اس نے اپنے لہو سے اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اپنے خون کو گرا دیا، اپنے لہو کو بہا دیا، اپنی گردن کو کٹوا دیا، شہادت کو قبول کر لیا، اپنے خون سے ایمان کی شہادت دی۔ لیکن شہید کا مقام صدیق جیسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ وجہ یہ ہے شہید اور صالح نے اپنے ایمان کی شہادت عمل سے دی ہے، اور صدیق کے ایمان کی شہادت اللہ نے دی ہے۔ صدیق کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آئے، ابو جہل کے ذہن میں خیال آیا، آسمانوں کی سیر کی بات، بیت المقدس کے سفر کی بات ابوبکر جیسا سردار نہیں ماننے گا، عقل مند آدمی ہے۔ ابو بکر سے آگے ابو جہل نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کوئی بندہ ایک دن کے اندر بیت المقدس سے ہو کے آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ کہا پھر جس کو تم نبی مانتے اس سے اس سے بڑی بات کی، بیت المقدس کی سیر کا بھی ذکر کیا، آسمانوں کی سیر کا بھی ذکر کیا۔ کہا کیا میرے نبی نے ایسا کہا؟ کہا ہاں کہا۔ کہا اگر میرے نبی نے ایسا کہا سچا کہا ہے، اس لیے کہ وہ ہر روز یہ بات ہے جبریل میرے پاس آیا، ایک دن اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، اس میں خیرت والی کون سی بات ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ صدیق کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی ہے، لیکن صدیق اللہ کے کسی نبی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ صلحاء، شہداء، صدیقین یہ کلام کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ، اور نبی کلام کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ نبی اللہ کے ساتھ کلام کرتا ہے،
جو اللہ کے ساتھ کلام کرتا ہے، کوئی نیک سے نیک آدمی اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کئی لوگ اولیاء اللہ کے مقام کو اتنا بڑھاتے ہیں، نبوت کو نیچے کر دیتے ہیں، اولیاء اللہ کے مقام کو اوپر کر دیتے ہیں۔ ساری دنیا کے اولیاء اللہ جمع ہو جائیں، کسی نبی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، نبیوں کا مقام اعلیٰ ہے اور ساروں کے پر یقین رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب پہ ایمان لانا ہمارے اوپر لازم ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، جہاں تک ایمان کی بات ہے ہم نوح علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ابراہیم کو بھی مانتے ہیں، اسماعیل کو بھی مانتے ہیں، اسحاق و یعقوب کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، داؤد و سلیمان کو بھی مانتے ہیں۔ ایمان سب کے اوپر برابر ہے۔ جو ایک رسول کا انکار کرے گا وہ سارے رسولوں کا انکار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے سارے رسولوں کا انکار کیا، حالانکہ انہوں نے صرف ایک رسول یعنی سیدنا نوح کا انکار کیا تھا۔ کذبت عاد المرسلین، عادیوں نے سارے رسولوں کا انکار کیا، حالانکہ انہوں نے فقط حضرت ہود کا انکار کیا تھا۔ کذبت ثمود المرسلین، سمودیوں نے سارے رسولوں کا انکار کیا، حالانکہ انہوں نے فقط حضرت صالح کا انکار کیا تھا۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب ایکا نے سب رسولوں کا انکار کیا، حالانکہ انہوں نے حضرت شعیب کا انکار کیا تھا۔ گویا کہ ایک رسول کا انکار کرنے والا سب رسولوں کا انکار کرتا ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے درجے کی بات کا، سارے رسولوں کا درجہ برابر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں سے 5 بڑے رسول حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ رسول اللہ کو اونچی شان دی ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے حضور کی بات کا، ساری کائنات کے صلحاء ایک طرف ہوں، ساری کائنات کے شہداء ایک طرف ہوں، ساری کائنات کے صدیقین ایک طرف ہوں، ساری کائنات کے انبیاء رسول اللہ ایک طرف ہوں، حضرت محمد کریم کی عظمت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، پہلی بات حضرت رسول اللہ کی شان کی ہے، دوسری بات آپ کی محبت کی ہے۔ کائنات میں ہمیں سب سے بڑھ کے محبت اگر ہونی چاہیے رسول اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ محبت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک حلال محبت، ایک حرام محبت۔ حرام محبت غیر محرم عورت سے ہوتی ہے، حرام محبت شراب کے جام سے ہوتی ہے، حرام محبت بتوں کے پجاریوں کی بتوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور حلال محبت باپ سے ہوتی ہے، ماں سے ہوتی ہے، بیٹے سے ہوتی ہے، بھیا سے ہوتی ہے، بہن سے ہوتی ہے، سامان تجارت سے ہوتی ہے، دکان و مکان سے ہوتی ہے، کھیت و کھلیان سے ہوتی ہے۔ لیکن ایک مقام وہ آتا ہے ڈاکٹر صاحب، مولانا، ایک مقام وہ آتا ہے جب حلال محبت تو حرام ہے، حلال محبت بھی حرام ہو جاتی ہے۔ وہ مقام کون سا مقام ہے؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ جب آپ حلال محبت کو رسول اللہ کی محبت سے بڑھا دیتے ہیں، وہ محبت بھی حرام ہو جاتی ہے، وہ محبت بھی حرام ہو جاتی ہے۔ یہ بات تو رسول اللہ کی محبت کی ہے۔ تیسری بات رسول اللہ کی اطاعت کی ہے، جس طرح رسول اللہ کی شان سب سے اعلیٰ ہے اور آپ کی محبت کو ہر محبت سے بڑھ کے ہونا چاہیے، اسی طرح آپ کی اطاعت ہر اطاعت سے بڑھ کے ہونی چاہیے۔ ہمیں باپ کی بات کو بھی ماننا چاہیے، ماں کی بات کو بھی ماننا چاہیے، علماء کی بات کو بھی ماننا چاہیے، مجتہدین محدثین کی بات کو بھی ماننا چاہیے، لیکن کب تک؟ جب تک ان کی بات رسول اللہ کی بات کے مطابق ہو۔ اگر میرے باپ کی بات، اگر میری ماں کی بات، اگر میرے استاد کی بات، اگر میرے عالم کی بات، اگر میرے شیخ کی بات رسول اللہ کی بات کے مطابق نہیں، ہم اس کو چھوڑ دیں گے، لیکن رسول اللہ کی بات کے پر آنچ کو نہیں جانے دیں گے۔ باپ کہتا بیٹے کتاب لاؤ، لانی چاہیے، باپ کا جوتی اٹھاؤ، اٹھانی چاہیے، باپ کا چھڑی اٹھاؤ، اٹھانی چاہیے، باپ کا داڑھی کٹوا دو۔ اب باپ کی بات کو نہیں مانا جائے گا،
بلکہ فاطمہ کے پاپا کی بات کو مانا جائے گا۔ ماں بیٹی کو کہتی ہے چائے کو لا، بیٹی کو لانی چاہیے، کہتی ہے پانی کو لا، لانا چاہیے، وہ کہتے ہیں دوائی کو لا، لانی چاہیے۔ ماں کہتی ہے بیٹی نے نقاب کو اٹھا دیا، ماں کی بات کو نہیں مانا جائے گا، کالی کملی والے آقا کی بات کو مانا جائے گا۔ مجتہد کی بات احترام سب کا کرنا چاہیے، لیکن بات وہ مانی جائے گی جو کملی والے کی بات کے مطابق ہوگی۔ ہم ائمہ محدثین کی بھی عزت کرتے ہیں، ائمہ اربعہ کی بھی عزت کرتے ہیں، ائمہ اہل بیت کی بھی عزت کرتے ہیں، لیکن رب قدیر کی قسم ہے پوری کائنات ایک طرف بلاتی ہو اور کملی والے آقا دوسرا بلاتے، پوری کائنات کی بات کو روک دیا جائے گا۔ بات اگر مانی جائے گی کالی کملی والے آقا کی مانی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی بات کو مانا اس نے فقط رسول کی بات کو نہیں مانا، اللہ کی بات کو مانا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم سب لوگوں کے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو حضرت رسول اللہ کی حدیث کو نہیں مانتے، جو آپ کی سنت کو نہیں مانتے، جو آپ کی چال و ڈھال کو نہیں مانتے، جو آپ کی گفتار و رفتار کو نہیں مانتے، جو آپ کے حلیہ لباس کو نہیں مانتے، جو آپ کی سیرت و کردار کو نہیں مانتے، جو آپ کی آئلی زندگی کو نہیں مانتے، جو آپ کی عدالت کو نہیں مانتے، جو آپ کے امن کو نہیں مانتے، جو آپ کے جہاد کو نہیں مانتے، جو آپ کے حلیے کو نہیں مانتے، جو آپ کے لباس کو نہیں مانتے، جو آپ کی قضا کو نہیں مانتے، جو آپ کی حکومت کو نہیں مانتے، دنیا میں فتنے کا نشانہ بنے گا، راحت میں اللہ نے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے کہ کیا آپ آقا کی عظمت کو ماننے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا ان کی غیر مشروط ان سے والہانہ محبت کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور ان کی اطاعت کو، ہر اطاعت پر فوقیت دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ان کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت رسول اللہ سے اپنی نسبت کو مضبوط کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔